مسٹر رزاق داؤد کی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ مسٹر رزاق داؤد جو کہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے آن کامرس، ٹیکسٹائل انڈسٹری، پروڈکشن اینڈ انویسٹمنٹ، ان کا کہنا ہے ٹریڈ ود انڈیا نیڈ آف دی آور۔ انڈیا سے پاکستان کا ٹریڈ شروع کرنا وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے، یہ کہنا ہے رزاق داؤد کا جو کہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے آن ٹیکسٹائل، کامرس، انڈسٹری اینڈ پروڈکشن اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کے۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کامرس انڈسٹری کا یہ پوائنٹ بہت واضح ہے، ہمارا سٹینس بہت بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کی انڈیا سے تجارت شروع ہونی چاہیے، یہ اس وقت بہت اہم ہے پاکستان کے لیے، وقت کی انتہائی ضرورت ہے یہ کہ پاکستان بھارت سے ٹریڈ شروع کر دے، تجارت کھول دے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری انڈسٹری اور میرا جو سٹینس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھارت سے تجارت شروع کر دینی چاہیے۔ اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا رزاق داؤد کا کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو تجارت ہے، جو ٹریڈ ہے، اس کا دونوں کنٹریز کو فائدہ ہے، لیکن پاکستان اس کا زیادہ بڑا بینیفیشری ہے، یعنی پاکستان کو اس کا بھارت سے بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن دونوں کنٹریز کو اس میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے ایڈوائزر ہیں اور رزاق داؤد پاکستان کا ایک، اگر آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ تجارت کی، ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، ایک اتنا بڑا نام جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سٹینس یہ ہے کہ پاکستان کو تجارت شروع کر دینی چاہیے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان کے پرائم منسٹر کا یہ سٹینس نہیں ہے؟ تو سمجھنے کی کیا بات ہے، کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کا سٹینس اس سے مختلف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ایم کے جو ایڈوائزر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، جو ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ شروع ہونی چاہیے، لیکن پی ایم ایسا نہیں سمجھتے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے جب یہ حکومت آئی تھی، اس کے کچھ دن کے بعد پاکستان اور بھارت کے بیچ تجارت شروع کرنے کی بات ہوئی تھی، اور یہاں تک ہو گیا تھا کہ اگلے دن صبح جو ہے وہ اناؤنس کرنا تھا کہ جی ہم نے ٹریڈ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی، ہم کھولنے لگے، لیکن اچانک سے ایک فیصلہ ہوا، ایک ڈیسیژن آتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کیبنٹ ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کے بعد جو اس کی خبریں ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہیں تفصیلات کہ پی ایم یہ نہیں چاہتے تھے، اور پی ایم نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ بھارت کے ساتھ یہ تجارت کھول دیں گے تو پھر آگے جو ہے وہ عوام کے پاس آپ نے جانا ہے، تو آپ ایک یہ جو سلوگن ہے ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہم انڈیا کا ایک کارڈ لے کر عوام میں الیکشن میں جاتے ہیں، تو وہ کیسے ہوگا؟ اور پھر یہ بھی کہ وقتاً فوقتاً مختلف چیزوں سے نکلنے کے لیے، اور جب کوئی ایسا کرائسس آیا ہو، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال سے کرائسس مسلسل جاری ہے، تو اس دوران تو مزید ضرورت پڑتی ہے کہ وقت بوقت آپ انڈین کارڈ کھیلیں اور اس پہ نعرہ لگائیں۔ تو اس صورت میں کیا ٹریڈ سٹارٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر یہ ایڈوائزر کہہ رہے ہیں تو بجائے میڈیا کو بتانے کے بجائے کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بات پرائم منسٹر کو بتانی چاہیے؟ اور اگر وہ پی ایم کو یہ بات بتا چکے ہیں تو پھر وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ان کا کیا سٹینس ہے، تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا، اور ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کے وزیر اعظم کا بھی یہ سٹینس ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان کو منا کیوں نہیں رہے اس بات پر؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے پاکستان کی ٹریڈ رشیا کے حوالے سے بات کی، اور افغانستان کے لیے انہوں نے کہا کہ جو افغانستان ہے اس سے بھی ہم ٹریڈ جو ہے وہ مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اس کا والیوم ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، لیکن اس میں ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ جو ٹریڈرز یہاں سے وہاں پر ٹریڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، وہاں سے جو ٹی ٹی پی کے ان کو جو بھتے کے لیے پھر پیغامات آتے ہیں، لیٹرز آتے ہیں، اور پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے یا پھر اغوا کر لیا جاتا ہے اگر وہ بھتہ نہ دیں، اور کیا کچھ ہوتا ہے یہاں کے ٹریڈرز کے ساتھ۔ تو اس صورتحال میں وہ افغانستان سے ٹریڈ زیادہ کرنے کی جو بات کریں تو ان کے پاس کیا فارمولا ہے، کس طریقے سے وہ زیادہ کر پائیں گے، ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے پاکستان اور رشیا کے ٹریڈ کی بھی بات کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کا جو یہ وزٹ ہے یہ اسی لیے ہے، یعنی اس میں پاکستان کو یہ بات کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ واضح ہوا کہ پاکستان رشیا کے ساتھ جو اب وزٹ ہونے لگا ہے، جو کہ ایک فائنلائز ہو چکا ہے، جو اب اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، میں ایک اس کے اوپر علیحدہ سے بھی پروگرام کروں گی آپ کے لیے، اس میں ہم اس پہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے مسٹر داؤد نے کہ رشیا اور پاکستان کے بیچ جو یہ وزٹ ہے اس میں ٹریڈ کی بھی بات ہوگی، اور پاکستان یہ چاہے گا کہ رشیا سے ٹریڈ اوپن ہو اور رشیا سے ٹریڈ ایک بڑا والیوم جو ہے اس پہ حاصل کیا جائے وہاں سے ٹریڈ کی صورت میں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا والیوم ہے تو انہوں نے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کی کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وڈ ریچ 21 بلین روپیز، ٹارگٹ ہے یہ، جو کہ 21-22 اینڈنگ یہ جو سال ہے جون 30 تک، اس پہ
تقریباً ان کا کہنا تھا کہ 21 بلین کا روپیز کا جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے۔ اب اگر آپ اس کے کمپیریزن میں دیکھیے کہ جو انڈیا نے صرف یو اے ای کے ساتھ جو ابھی ایگریمنٹس کیے ہیں اس میں 100 بلین ڈالر سے زیادہ کے یہ ایگریمنٹس ہیں جو ہمیں اگلے 2 سالوں میں نظر آئیں گے، اور پھر آپ جب آگے بڑھیں گے تو اگلے 4 سے 5 سالوں میں انڈیا اور یو اے ای کے بیچ 100 بلین ڈالر سے بھی زیادہ والیوم کے آپ کو ٹریڈ نظر آئے گی اور ایگریمنٹس نظر آئیں گے۔ تو یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، یعنی ہم جب اپنی ٹریڈ کی، اپنی ایکسپورٹس کی، سب کی بات کرتے ہیں اور ہم کمپیریزن کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیے جب آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو کمپیریزن آپ کسی ایک ایسے کنٹری سے کریں گے جو آپ کا نیبرنگ کنٹری بھی ہے، جس سے آپ ویسے تو ہر چیز میں بڑا مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر اس میں بھی کیوں نہ مقابلہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ بھائی کیوں نہیں، ہمیں بھی تو اپنی بڑھانی چاہیے۔ ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایکسپورٹس کی بات ہو رہی ہے وہ تو اگر ہم ان کی ایکسپورٹس کا جائزہ لیں تو وہ تو مطلب بات ہی بہت آگے کی ہے۔ چائنا کے ساتھ ان کی جو ٹریڈ ہوتی ہے ایکسپورٹس اور امپورٹس ہیں، جو یو اے ای کے ساتھ اب، اور پھر سعودی عربیہ کے ساتھ بھی انڈیا نے ایسی ٹریڈ والیوم بڑھایا اپنا، اور ایسے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اور اتنا آگے نکل گئی یہ کنٹری، یعنی یو اے ای اور سعودی عربیہ جو کہ پاکستان کے ہمیشہ سے بہت قریبی الائے اور برادرانہ تعلق اور مسلم امہ یہ سب کچھ، لیکن اب انڈیا ان کو کھینچ کے لے گیا، انڈیا نے ان کو پل کیا، اور وہ اب ان کے ساتھ جو ہیں وہ کتنی بڑی والیوم کے ٹریڈ ہو رہی ہے اور کتنے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں۔ 100 بلین ڈالر تو میں نے یو اے ای کے ساتھ آپ کو بتایا، کے ایس اے کے ساتھ جو ہیں وہ تو، اور سعودی عربیہ کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہاں پر ان کے جو ہیں وہ آرمی چیف بھی پہنچ گئے، یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں۔ تو پاکستان ابھی تک وہیں پر بیٹھا ہوا ہے کہ ایڈوائزر جو ہیں وہ پی ایم کے، وہ پتہ نہیں ڈرتے ڈرتے یا کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میری اپنی کیپیسٹی میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو والیوم ہے ہماری ٹریڈ کا، ایک تو یہ بڑھنا چاہیے، دوسرا یہ کہ انڈیا کے ساتھ جو تجارت شروع کرنے کی بات ہے وہ تو فوری طور پر سٹارٹ کرنی چاہیے۔ تو سوچنے کی بات یہ کہ بھائی یہ تو آپ پرائم منسٹر کو بتائیے اور پرائم منسٹر کو کہیے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اگر پرائم منسٹر ایسا سمجھتے ہیں اور آپ ان کے ایڈوائزر ہیں تو پھر تو ہمیں یہ کب کا سٹارٹ کر دینا چاہیے تھا۔ یہ تو 3 سال گزر گئے، تو مشیر صاحب جو ہیں وہ 3 سال کے بعد بھی یہی بات کریں، یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، عجیب بات ہے۔ تو بس یہ صورتحال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم صرف انڈیا کی تجارت کی بات کر لیں اور انڈیا کی اور پاکستان کی تجارت کے والیوم پر اگر ہم نظر ڈالیں کہ جو پریویس ایئرز ہے، مثلا ہم 1 ڈیکیڈ پیچھے چلے جائیں اور ان دونوں کنٹریز کے بیچ جو والیوم تھا وہ کیا تھا اور اب کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو ٹریڈ والیوم ہے وہ 2 بلین ڈالر سے زیادہ نہیں بڑھ پاتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے سلوگنز، کچھ ایسے اسٹیٹمنٹس، ایسا سب کچھ ہوتا ہے کہ تعلقات ٹھیک ہی نہیں رہتے، اور ان تعلقات کے خراب ہونے کی بنا پر جو ٹریڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر 2 بلین ڈالر سے زیادہ ٹریڈ کا والیوم نہیں ہو پاتا ان دونوں کنٹریز کے بیچ، حالانکہ اس سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اگر آپ 1 ڈیکیڈ بیک چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، تو 2010 اور 2011 میں جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ والیوم تھا وہ 6 بلین ڈالر سے زیادہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت پاکستان چند ان پسندیدہ کنٹریز میں انڈیا کی، اور انڈیا بھی پاکستان کی ان چند فیوریٹ کنٹریز میں تھا جو ایک دوسرے کو ٹریڈ کے لیے بہت فائدہ پہنچا رہے تھے، اور بہت کھل کے ٹریڈ ہو رہی تھی اور تجارت جو ہے وہ جاری تھی، اور اس وقت حالات بڑے نارمل ہوا کرتے تھے، یعنی جو جس طرح کے اب آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے وہ سب کچھ نہیں تھا، اور اس طرح کی منٹیلٹی، مائنڈ سیٹ اور سوچ بھی نہیں تھی کہ ہم اپنے فائدہ نہ دیکھیں، ہم اپنے اکانومی بہتر نہ کریں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہم نے تو جو ہے یہ کارڈ کھیلنا ہے اور اس سے ہمیں جو فائدہ ملنا ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے دور میں جو ہے وہ یہاں پر بھارت کے پی ایم مودی بھی آئے تھے۔